الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی 10 وہ باتیں جن کے ذریعے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ان کا ذکر چل رہا تھا اور اس انسان کی نجات ہو سکتی ہے۔ 4 باتیں ذکر ہو گئیں، 5ویں اور 6ٹھی بات آج انشاءاللہ ذکر کر دیتے ہیں۔ 5ویں بات جس کا ایک واقعہ کل بھی میں نے ذکر کیا، لکھا ہے کہ نوافل والے اعمال کرنا، نفل اعمال کا کرنا، اس کو صدقہ جاریہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو انسان خود اپنے ہاتھ سے ایسے نیک کام کر گیا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس کو اس کا اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ اس کے لیے نفل اعمال کرتے ہیں، اگر اس کے لیے نیت کر کے انہوں نے عمرہ کر لیا، اس کے لیے نیت کر کے نوافل پڑھ لیے، صدقہ دے دیا، خیرات دے دی، تو اس کا ثواب بھی اس کو ضرور پہنچتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ وہ اللہ والے جب قبرستان سے گزرتے تو انہوں نے ان کے لیے دعا پڑھی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ تو کہتے ہیں وہی قبرستان والے رات کو جب سوئے تو خواب میں آ گئے اور کہنے لگے ان سے میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکیا نما شخص آیا، جیسے ڈاکیا خط لے کر آتا ہے، نیکیاں لایا، سب ان کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے سوائے ایک شخص کے، وہ بیٹھا ہوا ہے سکون۔ سارے لوگ آ گئے اور اپنی اپنی نیکیاں ان سے جمع کر رہے ہیں تاکہ درجات بڑھیں۔ اب وہ جو بیٹھے ہوئے شخص تھے، ان کا ماجرا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کہنے لگے میرا تو ایک بچہ حافظ ہے، دکان پر کام کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کا تو اجر ثواب مجھے بہت بڑی مقدار میں مل جاتا ہے، لہذا مجھے اس طرح بھاگ دوڑ کے نہیں لینا پڑتا۔ کہتے ہیں اچھا، تو پوچھا وہ کدھر ہے بھائی، اس کی دکان کا ہے، پتہ بتا دیا، ایڈریس۔ اب وہ وہاں پہنچے اگلے دن تو دیکھا واقعی وہ نوجوان ہے، اور سودا کوئی خریدنے آیا تو بیچا اس کو اور پھر سے قرآن پڑھنے میں لگ گیا۔ تو اتنی وافر مقدار میں ان کو قرآن کا ہدیہ روز جا رہا ہے، اولاد ہے ان کے لیے، نیت کر کے پڑھ لئیے۔ کہتے ہیں پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ قبرستان سے گزر ہوا، پھر انہوں نے ان کے لیے اصالِ ثواب کیا، دعائیں پڑھی، پھر رات کو خواب میں دیکھا وہی ماجرا سارا۔ تو اس شخص کو بھی دیکھا، وہ بھی دوڑا اپنا ثواب لینے کے لیے اسی شخص کے پاس۔ تو کہنے لگے اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ تو جو میرا نوجوان بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس وافر مقدار میں تو نہیں میرے پاس نیکیاں آتی، لیکن جو عام مسلمین مومنین ہیں اصالِ ثواب کر دیتے ہیں نیت کر کے کہ ساری انسانیت کو اس کا ثواب پہنچے، تو اس میں جو تھوڑا بہت میرے حصے میں آتا ہے میں وہ بھاگ کے دوڑ کے ان سے حاصل کر لیتا ہوں۔ تو 5ویں وجہ لکھی صدقہ جاریہ، نفلی اعمال اور عبادات کر کے ان کو بخشنا، بھیجنا۔ یہ بھی دیکھیں گناہ کے کم ہونے اور درجات کے بڑھنے کا ذریعہ۔ 6ٹھی بات جو انہوں نے لکھی، حضرت نے فرمایا کہ جو ہے مصائب کے اوپر، مشکلات کے اوپر صبر کرنا، تکلیف کے اوپر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، ایک دم بجھ گیا۔ جیسے ہی بجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے انا للہ ہی پڑھی، جبکہ انا للہ تو کسی کے انتقال پر یا کوئی مسلمان کا بڑا نقصان ہو جائے۔ تو فرمایا
کہ عائشہ یہ چراغ کا بجھ جانا بھی مسلمان کے لیے ایک تکلیف کا عمل ہے. جب وہ اس پر انا للہ پڑھے گا تو اس کو اس پر ثواب ملے گا، اجر نیکی ملے گی. دیکھیں اگر ایک مطلب چراغ کا بجھ جانا اس پر نیکی ملتی ہے انا للہ پڑھنے پر، تو اگر ہمارے عزیز پیارے اگر ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، بجھ جائے، اس پر نیکی نہیں ملے گی پڑھنے پہ؟ بالکل ملے گی. تو یہ بھی تکلیف فرمایا، اس تکلیف انسان کو تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس پر اگر چیخ و پکار کرے، صبر نہ کرے، واویلا مچا دے، تو پھر اس کو کوئی جو ثواب ملنا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر اس پر برداشت کر لے تو پھر اس کو اس پر نیکیاں اور بڑے اجر و کمال حاصل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو دیکھیں نا کہ جب بندہ اس کو تکلیف آتی ہے، بعض دفعہ انسان تکلیف خود مانگتا ہے. اللہ والے بڑی عجیب عجیب باتیں بتا دیتے ہیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم تو سنتے ہیں نا. فرماتے انسان اپنے لیے تکلیف بعض دفعہ خود مانگتا ہے، دعا کرتا ہے. میں سمجھاتا ہوں، دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے روز آخرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کا عمل ہی کوئی نہیں ہوتا. عمل ہوگا تو وہاں جنت تک اور حوض کوثر تک پہنچے گا، عمل نہیں ہے. اب اللہ کیا فرق کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تکلیف ڈالتے ہیں، بیماری ڈالتے ہیں، مصیبت ڈالتے ہیں، دل ٹوٹنے والا کوئی بھی سختی ڈالتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ یہ اس پر صبر کرے اور مجھے بہانہ مل جائے اس کو حوض کوثر سے جام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلانے کا. اللہ کو بھی تو بہانہ چاہیے نا، تو اللہ اس لیے تکلیف ڈالتے ہیں. اب یہ بندہ اگر تکلیف پہ برداشت کر لیتا ہے، صبر کر جاتا ہے، تو اللہ اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے خود دعا کی تھی، عمل کوئی نہیں تھا. تو اللہ نے دینے کے لیے تکلیف ڈالی، اس نے صبر کیا، مل جائے گا. اور اگر بے صبری دکھا دی، واویلا مچا دیا، رونا دھونا، صبر ہی نہیں کیا، بس پھر تھوڑی ملے گا. اس نے خود ہی رکاوٹ ڈال دی. بس ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں. یہی تکلیف میں نا بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک بڑی عمر کے 70 سال کے بزرگ، ان کی جو بیوی وہ بھی ایسی ہی بڑی عمر کی اور بڑی نیک خاتون، اللہ والی، دعائیں کرتی، درود شریف پڑھتی دبا کر، کیا کیا اعمال اور وظیفے کرتی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، خواب میں مجھے حضور کی واضح زیارت ہو جائے، نہیں ہو رہی. اب ایک دن اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ میں دیکھے نا کتنی محنت کرتی ہوں اور مجھے حضور کی زیارت نہیں نصیب ہو رہی، آپ مجھے کوئی وظیفہ پتہ ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤں گا، لیکن تم عمل کرو گی؟ کہنے لگی بالکل کروں گی، کیوں نہیں کروں گی. کہا اچھا وظیفہ یہ ہے کہ دیکھو جمعے کا دن آ رہا ہے، اس دن تم نے اچھے سے نہانا دھونا ہے، تیار ہونا ہے، اور دلہن والے جو تمہارے کپڑے تھے نا وہ پہننے، فلانی چنری والے اور اس کلر والے وہ، اور خوب میک اپ شیک اپ کرنا ہے، خوشبوئیں لگانی ہے، تیار ہو جانا، بس میں جمعہ پڑھ کے آؤں گا پھر دیکھنا. اب یہ جمعے کے دن بالکل تیار، زبردست انداز پہ، وی آئی پی، خوشبوئیں لگا لی، اب دلہن بن کے بیٹھی میں. اب یہ جمعہ پڑھ کے نا، اب ساتھ میں ان کی بیوی کے بھائی کا گھر تھا، تو بھائی کے پاس گئے، اس کو جا کے بولا بھائی بات سنو ذرا، ادھر آ جاؤ، کہ دیکھو یار میری عمر دیکھو اور اپنی بہن کی حرکتیں دیکھو. کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، خیریت؟ چلو. ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے اور لے جا کے دیکھا تو ارے تو دلہن بنی ہوئی ہے. ارے بہنا یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن، یہ کیا طریقے تمہارے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ڈانٹا اس کو دبا کے سختی سے. اب اس بیچاری کا تو دل ٹوٹ گیا ایک دم.
اور رونا دھونا اس نے مچا دیا، روتی رہی، اس نے بھی چھوڑ دیا رونے دو اس کو، اتنی روئی نڈال ہو گئی کہ لیٹ کے سو گئی اور زیارت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب جب جاگی تو اب اس کو طیش بھی آ رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ حضور کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی، خوش بھی ہے اور غصے میں بھی ہے، طیش بھی آ رہا ہے کہ یہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا حرکت کری ہے۔ تو جب جاگ گئیں تو اب اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ تو یہ بڑی کمال کی بات انہوں نے کی، کہنے لگے دیکھو میں تمہیں اندرونی زندگی کو تمہارے اچھے سے جانتا ہوں نا، اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دی، تمہیں راحت چین سکون میں ہمیشہ میں نے رکھا۔ لیکن دیکھو بات سنو، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ سکون کی حالت میں نہیں نصیب ہوتے، جب دل ٹوٹتا ہے نا پھر وہ نصیب ہوتے ہیں۔ تو میں نے تمہارا دل خود توڑنے کے لیے یہ ساری حرکت کری، جب تمہارا دل ٹوٹا اور تم اندر سے ایک دم رنجیدہ ہو گئیں، روتی رہیں، تو مجھے بالکل اندازہ تھا کہ اب انشاءاللہ تمہارے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے نا، اس غم اور تکلیف کو اگر تم نے برداشت کر لیا تو تمہیں ضرور زیارت ہو جائے گی، اور اس نے کر لیا، برداشت کر لیا، روتے روتے سو گئیں اور حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو یہ تکلیف کا آنا یہ چھٹی بات ہے جو حضرت نے لکھی کہ تکلیف آئی اور اس کو برداشت کر لیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔